بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اتحاد اہل سنت کے قائدین حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے کرم فرماؤ مہربان حضرت قاری حنیف جالندری صاحب، اور میں اب نام لینے چلوں تو بات طویل ہو جائے گی۔ حضرات مکرم، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کیا کہنے؟ دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، پسینے چھوٹ رہے تھے، پیاس سے زبان پہ کانٹے پڑ رہے تھے، لیکن یہ دیوانے ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صحابہ کرام کی عظمت کی خاطر، آقا کریم کی ناموس کی خاطر، حب اہل بیت کی خاطر وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے، اور رب کی بارگاہ سے گویا رحمتوں کی برسات ہو رہی۔ انداز کاظمی حضرات مکرم، یقیناً یہ جو منظر ہے یہ ملتان کی سرزمین میں چشم فلک نے کم ہی دیکھا ہوگا۔ حضور یہ باغ عام خاص تک اجتماع جا رہا ہے۔ جی ہاں، یقیناً یہ تو میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ جب ہم وہاں گھنٹہ گھر میں موجود تھے تو ہم نے چاہا کہ ہم پیدل یہاں پہ ان کی قیادت کریں، تو پتہ چلا کہ قیادت کرنے کا کوئی تصور نہیں، کچہری تک لوگ ہی لوگ پہلے بھرے ہوئے، تو اس لیے ہم مجبوراً گاڑی میں بیٹھ کے دوسری طرف سے آئے۔ تو حضرات محترم، مجھے کوئی نئی بات تو نہیں کرنی، لیکن اتنا ضرور کہنا ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت اور شان کے حوالے سے جو کچھ بکواس کی گئی ہے وہ اس کے خلاف، اس کے پس منظر میں دراصل کوئی سازش ہے، مسلمانوں کے خلاف سازش ہے، اسلام کے خلاف سازش ہے، پاکستان کے خلاف سازش ہے، کیونکہ پاکستان وہ واحد، وہ اسلامی نیوکلیئر پاور ہے جس کو تباہ کرنے کے لیے ان کا بس نہیں چلتا۔ انہوں نے عراق کے خلاف جو کچھ کیا وہ دنیا جانتی ہے، جو لیبیا اور تیونس میں جو کچھ ہوا وہ دنیا جانتی ہے، پھر اس طرح کوسوو چیچنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ برما کے اندر، پھر فلسطین اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب چونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے تو اب ان کے لیے مجبوری ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتے رہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہیں۔ اس لیے یہاں پر اکسایا جاتا ہے، ترغیب دلائی جاتی ہے، سازشیں کی جاتی ہیں۔ اب کیا کریں؟ اگر اس قسم کی بکواس ہو، ہم لوگوں سے کہیں کہ نہیں یہ سازش ہے، ہمیں ذرا اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، اگر ہم گھروں میں بیٹھے رہیں تو خود کڑتے رہتے ہیں، یہ ہماری غیرت ایمانی کے خلاف ہے۔ ایسے میں یہ پرامن اجتماعات یہ دراصل اس سازش کا توڑ ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے جذبات کو ایک راستہ دیا ہے، اس طرح یہ آئے ہیں۔ اگر یہ آؤٹ لیٹ نہ ملتی، اگر یہ راستہ نہ ملتا تو پھر چاہے ممتاز غازی کی بات کریں یا وہ خالد کی بات کریں، پھر اس طرح لوگ جذبات میں آتے، پھر خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے، پھر قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم ہوتا، اور جس کے نتیجے میں وہ جو ہمارے خلاف سازشیں ہیں وہ کامیاب ہوتی۔ تو ہم نے ان کو ایک پرامن راستہ دیا ہے اپنے جذبات کے اظہار کا۔ یہ اس قیادت کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور میں حضرت قبلہ قاری حنیف جالندری صاحب کو خاص طور پر، انہوں نے یقیناً بہت محنت کی، شب و روز ایک کیا، اور ایسے میں سمجھتا ہوں کہ اس تقریب میں ایک تعمیر کا پہلو یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں یہاں پر یہ اتحاد کا جو منظر ہے جو شاید ویسے دکھائی نہ دیتا، ویسے نظر نہ آتا، لیکن یہ اس تقریب میں یہ تعمیر کا پہلو ہے۔ سب باتیں کہی جا چکی ہیں، سوائے ایک تکرار اور اعادے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا، جب موٹر وے کا سانحہ سامنے آیا تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بڑے جذبات میں کہا کہ ایسے حرکت کرنے والوں کی سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ انہیں مردانہ قوت سے فارغ کر دینا چاہیے۔ اگر اس پس منظر میں میں یہ عرض کروں کہ اگر ان کے لیے یہ سزا تجویز کی جا سکتی ہے تو کیا صحابہ کرام کی عظمت پر زبان درازی کرنے والوں کے لیے
کیا زبان کاٹنے کی سزا تجویز نہیں کی جا سکتی؟ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! روکو روکو گستاخی کو، روکو روکو گستاخی کو، دو سزا گستاخوں کو، دو سزا، گستاخوں کو، دو سزا، گستاخوں کو کاٹو کاٹو گستاخوں کی زبان، کاٹو 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 کاٹو. یہ تو اپنے اپنے جذبات کے اظہار کی بات ہے نا. پہلے ہم بڑے خوش تھے، وزیر اعظم صاحب جناب آئے ہیں، حضور بابا فرید کی چوکھٹ کو بوسہ دے کے آئے ہیں، ہم لوگوں کے اعتراضات کے جوابات بھی دے رہے ہیں، لیکن آج ہم خود ان سے کہہ رہے ہیں کہ جناب جو کچھ آپ کہتے ہیں ذرا ان کی لاج بھی رکھ لیا کیجئے اور اس کا پاس بھی کر لیا کیجئے. بہرحال اللہ کرے ہمارے حکام کو عقل سلیم ملے، لیکن یہ عوام جس طرح یہاں کہا گیا کہ اگر یہ عوام سب اکٹھے ہو جائیں، اگر یہ اتحاد یہ صرف یہاں گلی کوچوں تک نہ رہے بلکہ وہ پولنگ سٹیشنز تک پہنچے تو پھر کسی کو ہمارے خلاف بولنے کی ہمت نہیں ہوگی اور ہمیں کسی سے مطالبے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر شاید لوگ ہم سے مطالبے کرنے لگے. مولا کاش وہ منظر ہمیں دکھا دے جو ہماری خواہشات کی تکمیل ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بہت خوب حضور، جزاک اللہ، بارک اللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ، بہت خوب، بہت خوب. یہ تھے جگر گوشہ غزالی زمان جنہوں نے بہت منطقی اور عقلی گفتگو